ویلکم بیک ناظرین. میری گفتگو ڈاکٹر نصیر الدین صاحب سے جاری تھی. امریکن سوسائٹی ڈاکٹر صاحب سب نوباردوں کی سوسائٹی ہے, کوئی فرزند زمین نہیں ہے وہاں, جو آپ زیادہ سمجھتے ہیں, ہم نے تو جو پڑھا ہے جو یہ, تو کیا جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ تو سب ان کو ویلکم کرنے کی عادت ہے کہ جو بھی آ جائے اس کو ویلکم کریں گے؟ اس بات کا امکان ہے, یقیناً اس کے پیچھے یہ بھی ایک رویہ رہا ہوگا, لیکن ایک یہ رویہ ضرور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹ کو وہ زیادہ نمایاں کر کے دیکھتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک جو بھی صورتحال پیدا ہوئی آج سے 15-20 سال پہلے, ایسے محسوس ہوا کہ پورے امریکہ میں ڈاکٹروں کی ضرورت تھی, خاص طور پہ جو کہ دیہاتی علاقوں میں, نسبتاً ایسے علاقوں میں جہاں پہ کہ خود مقامی امریکی ڈاکٹر کام نہیں کرنا چاہتے تھے, وہاں پہ ڈاکٹروں کی ضرورت تھی. اور اس ضرورت کو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ واقعی امریکی حکومت کی پالیسی تھی کہ پاکستانی ڈاکٹروں کو لا کے بسایا جائے, یا قسمت کی کوئی ایسی مہربانی تھی پاکستانی ڈاکٹروں کے اوپر کہ وہ اس طرح. تو امریکہ بھر میں ہر اسٹیٹ کے اندر چھوٹے علاقوں میں بے شمار پاکستانی ڈاکٹر وہاں پہ جا کے بس گئے. انہوں نے محنت کے ساتھ کام کیا, اپنی قدر و قیمت وہاں پہ مقامی لوگوں سے منوائی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چند سال کے بعد ایک وقت آیا جب کہ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بہت سارے انجینئرز پاکستان سے وہاں گئے, وہ لوگ بھی بے شمار موجود ہیں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ کہ پاکستانیوں کی زیادہ آبادیاں ہیں, مثال کے طور پہ شکاگو ہے, نیو یارک ہے, یا لاس اینجلس کے ایریا ہے, وہاں پہ دیگر پروفیشن سے متعلق افراد بھی, لیکن میجورٹی جو ہے وہ تعلیم یافتہ افراد ہی کی ہے. اور کم از کم چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والے, مثال کے طور پہ بعض جگہوں پہ ٹیکسی ڈرائیورز بھی ہیں پاکستانی, لیکن وہ بھی کم از کم گریجویٹ تو ہیں ہی. تو ایک عمومی رویہ تو یہ ہے کہ پاکستانی ایک پڑھی لکھی کمیونٹی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی شاید زیادہ مذہبی یا دیندار لوگ بھی ہیں. مجھے اس بات کا علم نہیں کہ کتنے مذہبی ہیں, لیکن بہرحال کوشش ہر ایک کی یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ اپنی ثقافت سے, جس کے اندر دین کا بھی حصہ ہے, وابستگی جاری رہے. تو اوور آل پورے امریکہ مطلب پاکستانی مسلمان جو ہے وہ زیادہ دینی ہے, وہاں پر لبرل اور روشن خیال نہیں ہے. روشن خیالی جو ہے وہ یقیناً پاکستانیوں میں بہت زیادہ ہے. لبرلزم جو کہ ایک خاص اپنے مفہوم بھی رکھتا ہے, اس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے مسلمان یا پاکستانی اپنے آپ کو لبرل کہلوانا پسند کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں کی جو سیاسی جماعت زیادہ لبرلزم کو فروغ دینا چاہتی ہے, زیادہ تر پاکستانی اپنے آپ کو اسی کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اس لیے کہ وہ وہی لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھلے دل کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ پاکستان کی سوسائٹی اور امریکن سوسائٹی کے جو کچھ ڈفرینسز کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم دونوں میں کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں, کہ آپ امریکنز کو کہاں دیکھتے ہیں, یا ان کی ترقی کا کیا سمجھتے ہیں, ان کی ترقی کا کیا, کس وجہ سے وہ ایک ترقی یافتہ قوم ہو گئے اور ہم 60 سال میں مزید پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پیچھے سے پیچھے ہی جا رہے ہیں. ظاہر ہے بعض معاملات میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ آگے نہیں جا رہے جتنے کہ ہماری خواہش ہے اور ہماری توقعات تھیں. لیکن بہرحال ایک چیز جو بہرحال میری ذاتی رائے ہے, بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انفرادی صلاحیتوں کے اعتبار سے پاکستانی کسی بھی لحاظ میں ان سے کم نہیں ہے. لیکن ایک اجتماعی رویہ جو ہے جس کے اندر اہم ترین چیزیں دیانت داری کے ساتھ اپنا کام کرنا, جو بھی کام ان کے ذمے تفویض کیا جائے اس کو دیانت داری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ. صلاحیتیں تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن ان کو استعمال کرنا اور انتہائی محنت اور دیانت داری کو کمبائن کر کے اس کے ساتھ کرنا, یہ ایک رویہ عموماً امریکی معاشرے میں نظر آتا ہے. اور میں نے پاکستان میں بذات خود کام نہیں کیا ہے, لہٰذا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن میری جو لوگوں سے سنتا ہوں وہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی غالباً ایک فرق ہے جو ان کو ایک ترقی یافتہ قوم بنانے کے میجر فیکٹرز میں سے ہے. رحمۃ اللہ خان صاحب, ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ امریکن محنتی ہوتے ہیں, دیانتدار ہوتے ہیں, اور بنیادی طور پر ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہ محنتی اور دیانتدار ہیں.
ڈاکٹر صاحب نے 25 سال وہاں گزارے ہیں، اس سوسائٹی میں رہے ہیں، آپ نے یہاں پاکستان میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے، کیا ہماری سوسائٹی زندگی کے ان معیارات پر پوری نہیں اترتی کہ ہم محنتی نہیں ہیں یا ایماندار نہیں ہیں یا اپنے کام کے ساتھ مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں؟ دیکھیے ہمارا معاشرہ جو ہے یہ میری نظر میں اور میری دانش میں بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں پر جو خوبیاں ہیں وہ بعض اوقات ایسی خوبیاں نمایاں ہو کے آتی ہیں کرائسس میں اور ہنگامی صورتحال میں، ایسی خوبیاں نمایاں ہو کے آتی ہیں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس قوم میں یہ بھی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں. مسجد پر شیعوں کی مسجد پہ حملہ ہوتا ہے اور سنی جا کر ان کو ریسکیو کرتے ہیں اور خون دیتے ہیں، اینڈ وائس ورسا اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. پڑوس میں اطاعت اور یگانگت نظر آتی ہے. کوئی انڈیویجول لیول پر اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی جو ہماری میسو اور میکرو لیول پہ نظر آتی ہے. خوبیاں اپنی جگہ ان لوگوں میں موجود ہیں، لیکن ان خوبیوں کو کلیکٹیولی دکھانے کے لیے معاشرے میں لیڈرشپ میں اخلاص کا فقدان ہے. ہمارا میڈیا، ہمارے سیاسی رہنماؤں میں ڈیفائن کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل قحط الرجال ہے، بلکہ میں ڈیفائن ان کو کروں گا جن کے ہاتھ میں زمام کار اور زمام اختیار دی جاتی رہی اور جن کے ہاتھ میں رہی ہے اور ہے. تو وہاں سے اس جذبے کا فقدان ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ قوم اسلام آباد میں تو ٹریفک کے سگنل کو نہیں توڑتی، لیکن فیض آباد کا چوک مڑتے ہی ہم سب پہلے میں کرنے لگتے ہیں. قانون اور اخلاق دونوں کا مجموعہ کسی معاشرے کو بہتر بناتا ہے، نہ خالی قانون نہ خالی اخلاق. بدقسمتی سے یہاں قانون کا فقدان ہے. قانون مجرموں کو تحفظ دیتا ہے اور غریب آدمی پر مسلط کیا جاتا ہے. لہذا قانون جب اپنا کردار ادا کرنا شروع کرے گا تو اخلاقیات اس معاشرے کی خود ابھر کے سامنے آئے گی، جو کہ موجود ہے. اور وہ ساری خوبیاں جن کے امریکن معاشرے میں بالکل صحیح ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، کیا یہ خوبیاں وہ نہیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو سکھائی گئیں اور ہمارے دین میں شامل تھیں اور بالنہایت القوم ہمیں ان کی تعلیم دی گئی اور ہم سب اس سے واقف ہیں. لیکن جو ہوس کی دوڑ ہے اس میں محرومی کا احساس ہمیں بھی بعض اوقات ان اخلاقیات کو پس پش ڈال دینے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جن کو پس پش ڈالنا نہیں چاہیے. ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے اور انجم رفعت اللہ خان صاحب سے میری گفتگو جاری رہے گی امریکن معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر اور پاکستانی معاشرے پر. آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.